ایسے ہی بہت سارے لوگ یا بہت ساری عورتیں سخت ٹھنڈی میں غسل نہیں کرنا چاہتی ہیں، تو جب شوہر ان کے پاس جانا چاہتے تو کہتی نہیں نہیں میں اس ٹھنڈی میں غسل نہیں کر پاؤں گی یا غسل نہیں کر سکتی ہوں. یا اسی طریقے سے کچھ اور ان کے چھوٹے بچے ہیں، اس طرح سے بچوں کو دودھ پلانے والی. المہم یہ ہے کہ ان کے غسل کرنے میں ان کے ہلاک ہونے کا خوف اور خطرہ ہو. تو کیا ایسی صورتحال میں شوہر کو جماع کرنے سے، ریلیشن بنانے سے روک دیا جائے گا؟ اسی طریقے سے جیسے بتایا گیا دھوتے ہیں، تو یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے انسان کے گناہ مٹائے جاتے ہیں اور درجات بلند کیے جاتے ہیں. اور ایسی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بیان فرمایا کہ منجیات، نجات دلانے والی چیزوں میں سے یہ ہے کہ الوضوء علی السبیرات، ٹھنڈ کے موسم میں وضو کرنا. ٹھنڈ کے موسم میں وضو کرنا. تو اگر آدمی کے پاس گرم پانی ہے اچھی بات ہے. بہت سارے لوگ ٹھنڈی کے دنوں میں سب ٹھنڈا پانی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے گرم کرنے کی سہولت دے رکھی ہوتی ہے، اس کے بعد بھی وہ پانی کو استعمال کرنے میں عجب کا ذریعہ سمجھتے ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے تو آپ اپنے آپ کو نقصان اور تکلیف نہ پہنچائیں اور پانی کو گرم کر کے اچھی طریقے سے وضو کرے. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر انسان کے پاس پانی کو گرم کرنے کی سہولت نہ ہو اور پانی کچھ ٹھنڈا ہو تو ایسے موقع پر انسان کا مکمل وضو کر لینا یہ بہت زیادہ اجر و ثواب کا ذریعہ ہوگا. ایسے ہی کثرت الخطا الی المساجد، مسجدوں کے اندر زیادہ قدموں کے ساتھ آنا یعنی زیادہ آنا جانا، یہ بھی انسان کے بہترین اعمال میں سے ہے. اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. تو یہ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اگر آپ کے پاس پانی گرم کرنے کی سہولت موجود ہے تو بلا شک و شبہ آپ پانی کو گرم کر کے وضو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ کے پاس پانی گرم کرنے کی سہولت نہیں ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ مکمل وضو کریں اور اس تکلیف پر اللہ رب العالمین سے زیادہ اجر و ثواب کی امید رکھیں اور گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ اور سبب سمجھے. اسی طریقے سے سخت ٹھنڈی کے ایام میں، دنوں میں آدمی کو رخصت ہے کہ وہ تیمم کر سکتا ہے، تیمم کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے، اور اگر غسل کی ضرورت ہے تو تیمم کے ذریعے سے پاک ہو سکتا ہے. کس طریقے سے؟ انسان کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں پانی بہت ہی ٹھنڈ ہے، اتنا ٹھنڈا پانی ہے کہ اگر اسے استعمال کرتا ہے تو ہلاک ہو جائے گا یا کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا. اگر پانی کا وہ استعمال کرتا ہے اور اسے وضو کی ضرورت ہے یا غسل کی ضرورت ہے اور پانی اسی طرح کا موجود ہے، اسے گرم نہیں کیا جا سکتا ہے، تو کیا تیمم کیا جا سکتا ہے؟ ایسی جگہوں پر تیمم کی رخصت اور اجازت موجود ہے. ایک صحابی ہیں اور اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں، عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، قائد اور لیڈر صحابی ہیں، فاتح مصر ہیں، مصر کو فتح کرنے والے. ان کے متعلق امام ابو داؤد نے اور اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں حسن سند کے ساتھ روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کسی غزوے کے اندر بھیجا. وہ فرماتے ہیں کہ احتلمت فی لیلۃ باردۃ فی غزوۃ ذات السلاسل، سخت ٹھنڈ والی رات تھی اور مجھے احتلام ہو گیا، نائٹ فال ہو گیا، مجھے غسل کی ضرورت ہو گئی. اور رات کیسی تھی؟ بڑی ٹھنڈ والی رات تھی. فاشفقت ان اغتسلت عن اہلک فتیممت، مجھے ڈر لاحق ہوا کہ اگر میں نے اس پانی سے غسل کر لیا تو ہلاک ہو جاؤں گا. سخت ٹھنڈی رات اور مجھے غسل کی ضرورت ہے، مجھے ڈر لاحق ہوا کہ اگر میں نے اس پانی سے غسل کر لیا تو میں ہلاک ہو جاؤں. اندازہ کریں کہ اگر پانی بہت ٹھنڈا ہو تو ظاہر سی بات اس طرح کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے
کہتے ہیں فتیممت، میں نے نماز پڑھائی تو میں نے تیمم کر لیا. ثم صلیت باصحابی الصبح، اور میں عام انسانوں میں سے نہیں، میں ہی امام تھا، مجھے غسل کی ضرورت تھی، تیمم کر کے میں نے لوگوں کو نماز پڑھا دی صبح کی، فجر کی. فذکروا ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب جتنے مقتدی اور مصلی تھے پہنچ گئے نبی علیہ السلام کے پاس، کہا امام صاحب نے، عمرو بن عاص نے، ان کو غسل کی ضرورت تھی، غسل نہیں کیا، تیمم کر کے ہم لوگوں کو فجر کی نماز پڑھا دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمرو صلیت باصحابک وانت جنب، اے عمرو بن عاص تم نے لوگوں کو نماز پڑھا دی اس حال میں کہ تم جنبی تھے، تمہیں غسل کی ضرورت تھی، اور ایسے ہی تم نے نماز پڑھا دی، پڑھی نہیں پڑھا دی. تو کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری بات بیان کی کہ کیا کیا معاملہ ہوا تھا، اور کہنے لگے کہ پانی بہت ٹھنڈ تھا اس وجہ سے میں نے غسل نہیں کیا. فإني سمعت اللہ یقول، اور میں نے ایسا کیوں کیا، میں نے اللہ تعالیٰ کو یہ کہتے ہوئے سنا. عمرو بن عاص کیا کہتے ہیں کہ وہاں میں نے اجتہاد کیا کہ پانی سے اگر میں غسل کرتا ہوں تو ہلاک ہو جاؤں گا، تو میں نے اللہ تعالیٰ کی آیت پہ غور کیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تمہارے ساتھ بہت زیادہ رحم کرنے والا. میں نے اس آیت سے استدلال کر کے تیمم کر کے لوگوں کو نماز پڑھا دی. فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، تو اس بات پر اللہ کے رسول مسکرا دیے، آپ کو ہنسی آ گئی اور آپ نے کچھ بھی نہیں کہا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر پانی بہت زیادہ ٹھنڈا ہو اور انسان کے لیے غسل کرنا نقصان اور ہلاک کرنے کا سبب اور ذریعہ ہو، اور پانی کو گرم کرنے کی سہولت موجود نہ ہو، تو انسان وضو کے لیے یا غسل کے لیے، دونوں کے لیے تیمم کر کے نماز ادا کر سکتا ہے، تیمم کر کے نماز ادا کر سکتا ہے. ایسے ہی بہت سارے لوگ یا بہت ساری عورتیں سخت ٹھنڈی میں غسل نہیں کرنا چاہتی ہیں، تو جب شوہر ان کے پاس جانا چاہتے تو کہتی نہیں نہیں میں اس ٹھنڈی میں غسل نہیں کر پاؤں گی، یا غسل نہیں کر سکتی ہوں. یا اسی طریقے سے کچھ اور ان کے چھوٹے بچے ہیں، اس طرح سے بچوں کو دودھ پلانے والی. المہم یہ ہے کہ ان کے غسل کرنے میں ان کے ہلاک ہونے کا خوف اور خطرہ ہو. تو کیا ایسی صورتحال میں شوہر کو جمع کرنے سے، ریلیشن بنانے سے روک دیا جائے گا، یا وہ ریلیشن بنائے گا اور عورت تیمم کے ذریعے سے پاک ہو جائے گی؟ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی کے اندر یہ بات ذکر کی ہے کہ جمع کرنے سے روکا نہیں جا سکتا، یہ اس کا حق ہے اور ضرورت. اس کے بعد اگر غسل کی ضرورت پیش آتی ہے تو اب میٹر یہ دیکھا جائے گا کہ کیا عورت کا وہ ٹھنڈ پانی استعمال کرنا اس کے لیے ہلاکت کا سبب ہے. اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر وہ تیمم کر کے پاک ہو جائے گی، غسل کرنے کی ضرورت، نہانے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور یہی تیمم اس کے لیے غسل کے قائم مقام ہوگا. تیمم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 کے اندر، جہاں وضو کی آیات ہے، اسی وضو کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اگر تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اپنے چہرے اور ہاتھ کو کا مسح کر لو. تیمم کا طریقہ کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے، ان کے ساتھ بھی ایک انسیڈنٹ اور حادثہ یہ ہوا کہ ان کو بھی غسل کی ضرورت تھی. ایک سفر میں اللہ نے ان کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، تو ان کو غسل کی ضرورت پیش آ گئی. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرے، وہ کیسے پاک ہو، نماز تو پڑھنی ہے، پانی موجود نہیں تھا. فلم اجد الماء، کہتے ہیں میں پانی نہیں پایا، کہیں پانی ہی نہیں ہے اور مجھے غسل کرنے کی ضرورت ہے. تیمم کا طریقہ اس وقت انہیں معلوم نہیں تھا، تو کہتے ہیں فتمرغت فی الصعید کما تمرغ الدابہ، میں نے کیا کیا، میں مٹی میں ویسے ہی لوٹ پوٹ گیا جیسے جانور
مٹی میں لوٹتے پوٹتے ہیں اور پھر ویسے ہی نماز پڑھا دی، میں نے نماز پڑھ لی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے پورا واقعہ ذکر کیا کہ پانی نہیں تھا تو میں جانوروں کی طرح مٹی میں لوٹ پوٹ گیا کہ مٹی پاک کر دے گی، غسل کے قائم مقام ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اتنا زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، انما کان یکفیک ان تقول بیدیک ہکذا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے لیے اتنا کچھ نہیں، اتنا کافی تھا کہ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور مٹی پہ مارا اور اس کو جھاڑ لیا ایسے، فمسح علیہما فمسح بہما وجهه وکفیہ، پھر آپ نے ہاتھوں سے چہرے کا اور سر کا چہرے کا اور ہاتھ کا مسح کیا۔ کیسے؟ آپ مٹی پر ماریں گے، پاک مٹی پر ہاتھ کو، اگر دھول لگی ہوئی ہے تو صاف کر لیں گے، نہیں لگی ہوئی ہے تو دیکھیے آپ نے یوں چہرے کو یوں کر لیا ایک مرتبہ سے، ایک مرتبہ، اس کے بعد دائیں ہاتھ کو، کچھ لوگوں نے کہا صرف اوپر کافی ہے لیکن زیادہ بہتر ہے کہ اوپر اور نیچے یوں، بس یہاں کب تک، اور یہ پھر اس کے بعد بس ہو گیا۔ ایک مرتبہ آپ نے مٹی ماری، مٹی پہ ہاتھ مارا، پہلے چہرے کا آپ نے مسح کر لیا ایک مرتبہ، پھر اس کے بعد دائیں ہاتھ کا ہتھیلی شامل کرتے ہوئے اندر باہر، اور یہ مسح ہو گیا آپ کا۔ اور جو روایت میں جو ضربتان کی جو روایت ہے دار سنن دارقطنی کا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک مرتبہ ماریے تو چہرہ اور دوسری مرتبہ ماریے تو ہاتھ، یہ روایت سخت ضعیف ہے، اور یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمار ابن یاسر کو تیمم کا طریقہ بتایا، تو ایک مرتبہ ہاتھ مار لینا کیا ہے، یہ کافی ہے کہ آپ نے ہاتھ مارا، دھول لگی تو اس کو صاف کر لیں، نہیں لگے تو کوئی مسئلہ نہیں، یوں چہرے پہ آپ ایک مرتبہ مسح کریں، اس کے بعد یہ ہتھیلی اوپر نیچے دونوں کا، اس کے بعد خلاص آپ کا مسح ہو گیا، تو تیمم ہو گیا۔ اور یہ تیمم آپ کے وضو کے لیے بھی کافی ہے، اور اگر غسل کی ضرورت ہے تو یہی تیمم آپ کے غسل کے لیے کافی، ایسا نہیں کہ دونوں کے لیے الگ الگ طریقہ ہے، دونوں کے لیے یہ۔ اور اتنی ساری روایات ہیں تیمم کے متعلق، آیات اور حدیث سے کہاں کہاں تک۔ ایک صحابی کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، عمران بن حسین کی روایت بخاری اور مسلم کی، تو دیکھا کہ سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ جناب وہ صحابی رسول سائڈ میں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا امام کان تصلی معنا، کس چیز نے تمہیں جماعت کے ساتھ ہمارے ساتھ نماز پڑھنے سے روک دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی اصابتنی جنابہ، مجھے جنابت لاحق ہو گئی ہے، مجھے غسل کی ضرورت لاحق ہو گئی ہے اور پانی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تمہارے لیے پاک مٹی کیا ہے، کافی۔ تو تیمم ان تمام لوگوں کے لیے رخصت ہے جو کسی بیماری کی وجہ سے، کسی خوف اور خطرے کی وجہ سے، پانی نہ پانے کی وجہ سے وضو یا غسل کرنے پہ قادر نہ ہو، تو تیمم کے ساتھ کیا ہے، نماز ادا کریں گے اور پاک ہو جائیں گے، یا غسل کی ضرورت ہے غسل کر لیں گے، غسل کی قائم مقام ہوگا، اور اگر وضو کی ضرورت ہے تو وضو۔ یہ اس لیے ذکر کیا گیا کہ ہر آدمی ایک جیسا نہیں ہے، بہت سارے لوگ عمر کے اس مرحلے میں ہوتے ہیں جن میں پانی کا استعمال سخت نقصان دہ ہوتا ہے۔ یہ دنیا کے بہت سارے علاقے میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس پانی کو گرم کرنے کی سہولت نہیں ہوتی ہے، اور وہ اگر پانی کا استعمال کر لیتے ہیں تو ہلاک ہونے کا خوف ہے، تو ایسے موقع پہ کہا جائے گا کہ شریعت نے انہیں کیا ہے، رخصت اور اجازت دی ہے کہ وہ تیمم کر لے۔ اسی طریقے سے جو اہم چیزیں ہیں ان میں سے مسح علی الخفین، موزوں پر جرابوں پر مسح کرنا، یہ تو کبھی بھی کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، لیکن عام طور سے ٹھنڈ کے دنوں میں لوگ کثرت سے ساکس کا، موزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ موزوں کے استعمال کے سلسلے میں اتنی روایات وارد ہوئی ہیں، اتنی کثرت سے 40 سے زیادہ، اور بعض محدثین کہتے ہیں 70 سے زیادہ روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موضوع پر مسح کرنے کے سلسلے میں آئی ہوئی ہیں۔ اس لیے امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ موضوع پر مسح کرنے کے سلسلے میں میرے دل میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی بلا کسی کراہت کے موضوع پر مسح کرنا چاہیے، بلکہ امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ عقیدے کی کتاب ہے ان کی العقیدہ الطحاویہ، اس میں ذکر کرتے ہیں وَنَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، ہم اہل سنہ والجماعہ موضوع پر مسح کو جائز اور درست سمجھتے ہیں۔ تو موضوع پر مسح کرنے کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کیا، صحابہ نے کیا، اور اس کے بعد ایک دور تب سے چلتا آ رہا ہے کہ موضوع پر مسح کرنے کا طریقہ اور اس کی سنت، اور افضل یہ ہے کہ انسان
اگر ساکس اور موزہ پہنے ہوئے ہو، وضو کرنے کے بعد پہنے ہوئے ہو اور مدت کے اندر ہو تو اسے ساکس نہیں اتارنا چاہیے، اس پر مسح کرنا ہی زیادہ افضل ہے۔ یہ تقریباً علماء کا اتفاق ہے کہ اگر کسی شخص نے ساکس اور موزہ پہن رکھا ہو اور وضو کرنے کے بعد پہنا ہو اور وہ مدت جو بتائی گئی ہے اس مدت کے اندر ہو تو اس پر مسح کرنا ہی زیادہ افضل ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فأهویت لأنزع خفیہ فقال دعهما فإنی ادخلتهما طاہرتین فمسح علیہما۔ کہتے ہیں مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، آپ وضو کرنے گئے، میں جھکا تھا کہ آپ کے پاؤں سے موزہ اتار دوں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مت اتارو، اسے چھوڑ دو، دعہما فإنی ادخلتہما طاہرتین، میں نے موضوع کو وضو کرنے کے بعد پہنا ہے، فمسح علیہما، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں موضوع پر مسح کیا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر آدمی موزہ پہنے ہوئے ہو اور وضو کرنے کے بعد پہنے ہوئے ہو تو اسے موزہ ریموو نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسی میں زیادہ ثواب ہے۔ بلا شبہ اگر آپ موزہ اتارے ہوئے ہوں تو آپ کے لیے پیر ہی دھلنا ہے، لیکن اگر آپ پہنے ہوئے ہو اور وضو کے بعد پہنا ہو تو پھر آپ کے لیے بہتر یہ کہ آپ اس پر کیا کریں، مسح کریں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر مسح کیا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق مسح کرنے کے سلسلے میں کئی صحابہ بیان کرتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح الخفین، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے موضوع پر مسح کیا ہے۔ یہ بات عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کر رہے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد محترم امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اس بارے میں کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موضوع پر مسح کیا ہے؟ سعد بن ابی وقاص ایسا بیان کر رہے ہیں تو عمر بن خطاب نے کہا ہے میرے بیٹے، اذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم فلا تسأل عنه غیرہ۔ اے میرے بیٹے، جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی بات بیان کر دے تو پھر اس بارے میں کسی بھی سے بھی مت پوچھو۔ سعد بن ابی وقاص وہ صحابی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر اور حضر میں تھے، شروع اسلام لانے والوں میں سے ہیں، بڑے اونچے اور اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں۔ اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات بیان کر دے تو اس بارے میں کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بات کنہوں نے بیان فرمائی؟ خود سعد رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح کیا ہے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں کتنے دنوں تک موضوع پر مسح کیا جا سکتا ہے، کب کیا جا سکتا ہے، کس طرح کے موضوع پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ شریح ابن ہانی تابعی ہیں، وہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور مسح کے متعلق سوال کرتے پوچھتے ہیں، موضوع پر مسح کرنے کے متعلق پوچھتے ہیں۔ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں علیکا بابن ابی طالب، مجھ سے مت پوچھو، جاؤ علی ابن ابی طالب سے پوچھو، جاؤ علی ابن ابی طالب سے پوچھو، فإنه كان يسافر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ وہ سفر تو سفر، حضر تو حضر، سفر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتے ہیں، جاؤ اس لیے علی ابن ابی طالب سے پوچھو۔ فسألناه، شریح کہتے ہیں کہ میں نے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 ایام ولیالیہن للمسافر ویوما ولیلتا للمقیم، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے موضوع پر ساکس پر مسح کرنے کی رخصت دی ہے مسافر آدمی کو 3 دن اور 3 رات، اور مقیم آدمی کو 1 دن اور 1 رات، 1 دن اور 1 رات۔ مقیم آدمی اپنے موضوع پر مسح کر سکتا ہے اور مسافر آدمی 3 دن اور 3 رات تک اپنے موضوع پر مسح کر سکتا ہے۔ مسح کرنے کی مدت کب سے شمار کی جائے گی؟ من اول المسح، جب آپ پہلی مرتبہ اپنے ساکس پر مسح کریں گے وہاں سے آپ کا ٹائم شروع ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ فجر کے لیے اٹھے، آپ نے وضو کیا، پیروں کو دھل لیا،
पैरों को धुलने के बाद आपने सॉक्स और मोजा पहन लिया, तो क्या यहां से टाइम आपका शुरू हो जाएगा? नहीं। कब से काम टाइम शुरू होगा? जब आपको दोबारा वजू की जरूरत पड़ती है और आप पहली मर्तबा मसाह करते हैं, तो यहां से आपका टाइम शुरू होता है। मिसाल के तौर पर आप फजर के लिए उठे, आपने वजू किया, पैरों को धुला, उसके बाद सॉक्स और मोजा पहन लिया। ज़ोहर की नमाज के लिए आप जा रहे हैं तो आपका वजू टूटा हुआ है, आपका वजू बरकरार नहीं है। आपने वजू किया और क्योंकि आपने मोजा वजू के बाद पहना था, इसलिए आपने उन मोजों पर मसाह कर लिया। यहां से आपका टाइम शुरू होता है। अगर आप मुकीम हैं तो एक दिन एक रात 24 घंटे, और अगर मुसाफिर हैं तो 3 दिन 3 रात 72 घंटे आप मसाह कर सकते हैं। इसी तरीके से मसाह किस तरीके से किया जाए? हाथ को थोड़ा तर करके, पूरा पानी नहीं लेंगे, हाथ को थोड़ा तर करके आप ये दोनों के एक साथ करें तो ज्यादा बेहतर है। यूं आप पैरों की उंगलियों से शुरू करें और साथ जो ये काब है, जो आपका टखने के ऊपर ला करके छोड़ दें। टखने के ऊपर क्या, मिसाल के तौर पर यहां से आप पैरों की उंगलियों से शुरू करते हैं, यूं ला करके ऊपर जो जहां तक पैरों को धुला जाता है वहां ला करके आप छोड़ दें, एक साथ दोनों कर लें। या फिर ऐसा है कि दाएं हाथ दाएं से दायां कर ले, उसके बाद बाएं हाथ से बायां कर ले। दोनों आपके लिए रुख्सत और इजाजत है। सिर्फ एक मर्तबा, सिर्फ कितनी मर्तबा? एक मर्तबा। अब उसके बाद मामला आता है कि किस तरह के मोजों पर मसाह किया जाए। ज्यादा बेहतर यह है कि मोजा आपके जो आपका टखना है उसको ढके हुए हो। क्या है? टखने, मोजा इतना बड़ा हो कि टखने को ढके हुए हो, और सिर्फ ऊपर के हिस्से पर मसाह किया जाएगा, नीचे के हिस्से पर मसाह नहीं किया जाएगा। सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, बड़ी प्यारी बात है, कहते हैं लौ कान अद्दीनु बिर्राई लकान अस्फलुल खुफ्फी औला बिल मस्री मिन आला। वो लोग जो अपने अक्लों के घोड़े शरीयत में दौड़ाते हैं और हर बात कहते हैं लॉजिक हमारी ये कहती है, लॉजिक हमारी ये कहती है, हमारा दिमाग ये कहता है, हमारा ख्याल ये कहता है, ऐसे लोगों के लिए इसमें क्या है? इबरत है। कहते हैं लो कान अद्दीनु बिर्राई लकान अस्फलुल खुफ्फी औला बिल मस्ही मिन आला। अगर दीन की बुनियाद अक्ल पर कायम होती तो मोजों पर मसा, सॉक्स पर मसा ऊपर नहीं नीचे किया जाता, ऊपर नहीं नीचे किया जाता। उसके बाद कहते हैं वक़द राअयतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमसहु अला ज़ाहिरि खुफ़ैहि, और मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मसाह करते हुए देखा कि आप अपने मोजों पर ऊपर के हिस्से पर मसाह फरमा रहे हैं, मसाह कर रहे हैं। तो ये इससे चंद बातें क्या है हमारे सामने वाज़ेह हो गई कि अगर हमने मोजा वजू के बाद पहना है, वजू के बाद पहना है, तो हम इस तरह के मोजों पर 24 घंटे मसाह कर सकते हैं। और ये टाइम कब शुरू होगा? पहली मरतबा मसाह करने के बाद। और अगर मुसाफिर है तो 3 दिन 3 रात मसाह कर सकते हैं। इसी तरीके से ऊपर के हिस्से पर मसाह करेंगे, सिर्फ एक मरतबा मसाह करेंगे, और ये कि आपका सॉक्स और मोजा क्या हो? टखने की हड्डी को ढके हुए हो। अब उसके बाद एक मामला आता है, ये बड़ा मामला नहीं है लेकिन बहरहाल बसा औकात हो जाता है, वो ये है कि किस तरह के मौजों पर मसाह किया जाए। बाज लोग बजिद हैं कि सिर्फ और सिर्फ चमड़े ही के मौजों पर मसाह किया जा सकता है, दूसरे किसी भी सॉक्स पर मसाह करना दुरुस्त और सही नहीं है। उनके दलाइल में से यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन मौजों पर मसाह किया है वो चमड़े के थे। वो क्या थे? चमड़े के थे। इसीलिए चमड़े के अलावा किसी और मौजों पर मसाह दुरुस्त नहीं है। और सही बात यह है कि जो जौरब की रिवायत आई हुई है नबी अलैहिस्सलाम के मुतालिक कि आपने चमड़े के अलावा मौजों पर मसाह किया है, वो रिवायत मुहद्दिसीन की यहाँ मुख्तलफ ही है। बहुत सारे लोगों ने उसको सही करार दिया, बहुत सारे लोगों ने ज़ईफ करार दिया है। लेकिन हमारे लिए हुज्जत और दलील वो ज़ईफ रिवायत नहीं है, हमारे लिए दलील सहाबा का अमल है, जिसे इमाम अबू दाऊद ने अपनी सुनन के अंदर हदीस नंबर 159 के अंदर जिक्र किया है कि मसहा अलल जौरबैनी। खुफ कहते हैं उस मोजे को जो चमड़े का हो, खुफ, और जौरब कहते हैं उस मोजे को जो चमड़े के अलावा हो, ऊन का हो, नायलून का हो, कपड़े का हो, किसी और चीज का हो। कहते हैं कि मसहा अलल जौरबैनी, ऊन के चमड़े के अलावा मोजों पर मसाह किया है।
सैयदना अली इब्न अबी तालिब ने। और ये भी बात मालूम रहे कि मसह मोज़ों पर मसह के सिलसिले में ये सबसे आला दर्जे के सहाबी हैं। ये आप कह सकते हैं मसह के स्पेशलिस्ट सहाबी अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। क्योंकि जब अम्मा आयशा के पास शुरैह इब्न हानी गए मसा के बारे में पूछने के लिए, तो कहा कि जाओ अली इब्न अबी तालिब से पूछो। हालांकि ये बात अम्मा जानती थी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वारदा, लेकिन चूंकि अम्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इसलिए अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ रिफर कर दिया कि इस मामले में उनकी नॉलेज और जानकारी ज्यादा थी। और उनसे ही इस बात का सबूत है कि उन्होंने चमड़े के अलावा मौज़ों पर मसा किया। मसहा अलल जौरबैन अली इब्न अबी तालिब, बड़े आला दर्जे के सहाबी, वब्न मसऊद, और अब्दुल्लाह बिन मसऊद ने किया है, और वल बरा इब्न आज़िब, और बरा इब्न आज़िब ने किया है, व अनस इब्न मालिक, अनस बिन मालिक ने किया है, अबू उमामा अल बाहिली ने किया है, सहल बिन साद अस्साइदी ने किया है, अम्र बिन हुरीस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया। इसी तरीके से ये भी रिवायत किया जाता है कि अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब ने और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने किया है। और यही शाफिइयों का मजहब है, यही हनाबिला का मजहब है, यही ज़ाहिरिया का मजहब है, यही राय है इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के दो अदीम शागिर्द इमाम मोहम्मद बिन हसन अश-शैबानी की और इमाम अबू यूसुफ याकूब बिन इब्राहिम की। और ये भी इमाम कासानी ने जिक्र किया है कि इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने अपनी बीमारी के दिनों में अपनी इस कौल से, जिसमें उन्होंने ये कहा कि चमड़े के अलावा मौज़ों पर मसा दुरुस्त नहीं है, उन्होंने अपनी इस बात से रुजू कर लिया था। लेकिन हनफी मजहब के अंदर जिस पर फतवा है वो ये है कि चमड़े के अलावा किसी और मौज़ों पर मसा दुरुस्त नहीं है। इसलिए बर्रे सगीर में ये मामला बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। बाकी अगर दीगर जगहों पर आप जाएंगे तो बगैर किसी सऊदी आदम में आप रहते हैं, बगैर किसी हेजिटेशन के, बगैर किसी तरद्दुद और शक के लोगों को आप किसी भी तरह के मौज़ू पर मसा करते हुए पाएंगे। और यही सलफ की राय है, यही इब्न तैमिया, इब्न बाज, इब्न उसैमीन वगैरह की राय है। तो इस वजह से बगैर किसी शक व शुबहे के, बगैर किसी शक, और ये भी इमाम इब्न हज़्म रहमहुल्लाह ने और इमाम इब्न क़ुदामा ने जिक्र किया है कि जिन सहाबा ने चमड़े के अलावा मौज़ों पर मसह किया है किसी ने उनकी मुखालिफत भी नहीं की, किसी ने उनकी, और एक तो नहीं 12 13 सहाबा, किसी ने उनकी मुखालिफत भी नहीं की। जिससे इस बात का सबूत मिलता है कि सॉक्स और मोजे चाहे नायलॉन के हो, कपड़े के हो, ऊन के हो, या इसी तरीके से चमड़े के हो, किसी भी तरह के मौजू पर मसा इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन करने में कोई हर्ज नहीं। और असल ये बात आप देखें, गौर करें कि जो असल रीजन और इल्लत है, वजह है, वो उसका चमड़ा होना, नायलॉन होना, कपड़ा होना, ऊन होना नहीं, उसके रिमूव करने में, उतारने में जो मशक्कत और तकलीफ है, उसकी वजह से ये रुख्सत और इजाजत दी गई है। इसलिए सख्ती नहीं करनी चाहिए और दीन को सीखने की कोशिश करनी चाहिए, और किसी मजहब में इस कदर मुक़य्यद नहीं हो जाना चाहिए कि गोया कि आप उस इमाम की इताअत नहीं, इबादत कर रहे हो। इसलिए इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने बड़ी अहम बात जिक्र की है कि जो आदमी अपने ऊपर किसी भी इमाम की तकलीद को वाजिब कर ले और उससे खुरूज को जायज और दुरुस्त ना समझे कि बस हमारे इमाम ने जो कह दिया उससे हम निकल नहीं सकते हैं, कहते फ़इन्नहु युस्तताबु, उससे तौबा कराई जाएगी। फ़इन ताबा व इल्ला क़ुतिल, अगर तौबा कर लेता तो ठीक है, नहीं तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। मजमूल फतावा आप देख सकते हैं। क्योंकि अल्लाह और उसके अल्लाह ताला ने एक ही जात है इस दुनिया के अंदर जिसकी इताअत को वाजिब और जरूरी करार दिया है, जिसे अल्लाह ने रसूल और नबी बनाया है, जिसकी इताअत और फरमाबरदारी वाजिब और जरूरी है। अगर ये मकाम किसी और को आप दे देते हैं कि हम इस इमाम से निकल नहीं सकते, इसकी तकलीद हम पर वाजिब और जरूरी है, चाहे वो हक कह रहा हो या बातिल कह रहा हो, ऐसी सूरत हाल में गोया आपने उसे नबी और रसूल का मकाम दे दिया। दिरासा करना, स्टडी करना, पढ़ना किसी मजहब को एक अलग बात है, लेकिन किसी मजहब को अपने ऊपर लाजिम करार दे लेना
اور اس سے خروج کو جائز اور درست نہ سمجھنا یہ الگ بات ہے. دونوں کو فرق سمجھ لیجیے. آپ مذہب حنفی کو پڑھ رہے ہیں ایسے فقہ ایسے دراسہ اور اسٹڈی کوئی مسئلہ نہیں, پڑھیے آپ, لیکن کسی مذہب کو اللہ کے رسول کے دین کے علاوہ کسی اور کے دین کو کسی اور کے مذہب کو اپنے اوپر واجب قرار دے لے, یہ بڑا سخت معاملہ ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کیا امام سے خطا اور غلطی ہو سکتی؟ ارے بھائی خطا اور غلطی ہوئی ہے تبھی تو 4 ہو گئے, ورنہ ایک ہی رہتا. اگر خطا اور غلطی نہ ہوئی ہوتی تو 4 کیوں ہوتی؟ ایک ہی پہ قائم رہتے. سارے سب سے بڑے امام ابو حنیفہ سارے لوگ حنفی ہو جاتے. مسئلہ یہی ہے کہ 4 ہونا خود اس بات کا ثبوت ہے کہ استقامت نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ نہیں کہ آدمی بس اس کو فالو کرتا جائے اور کوئی مسئلہ نہیں. بہرحال تو اگر آپ اس سے نکلیں گے تو انشاءاللہ حق کیا ہے آپ کے سامنے واضح ہوگا. اسی طریقے سے تیزی کے ساتھ چلتے ہیں. جن چیزوں کی رخصت اور اجازت ہے ٹھنڈ کی وجہ سے یا اور دوسری وجہ سے, اس میں یہ کہ 2 نمازوں کو جمع کر لینا رخصت ہے, یہ ضروری نہیں ہے. یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ آپ 2 نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں. کس وجہ سے؟ بہت سارے ریزنس ہو سکتے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر 705 کی, کہ جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الظہر والعصر والمغرب والعشاء بالمدینہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو ایک ساتھ جمع کیا, مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ جمع کیا, فی غیر خوف ولا مطر, بغیر کسی خوف کے اور بغیر بارش کے. اور بعض روایت میں یہ ہے کہ بغیر کسی خوف کے اور بغیر کسی سفر کے, یعنی سفر بھی میں بھی نہیں ہے, خوف بھی نہیں ہے اور بارش بھی نہیں ہے. اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ظہر اور عصر کی نماز کو اور مغرب اور عشاء کی نماز کو ایک ساتھ پڑھ لیا. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث کے راوی, ان سے پوچھا گیا ما اراد الی ذالک, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا کہ بارش بھی نہیں ہو رہی ہے, خوف بھی نہیں ہے, سفر میں بھی نہیں ہے, پھر 2 نمازوں کو اکٹھا اور جمع کیوں کیا؟ تو کہنے لگے اراد اللہ یحرج امتہ, آپ نے ایسا اس لیے کیا تاکہ آپ اپنی امت کے لوگوں کو یہ بتا دیں کہ اگر کبھی ضرورت ہو تو 2 نمازوں کو جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. نہیں سمجھ پائے نا؟ مطلب یہ ہے کہ یہ کہہ کے آپ نے یہ بتایا کہ اگر کبھی ضرورت ہو انسان کو, جیسے سفر میں آپ نے جمع کیا, سخت بارش ہو رہی ہو جس میں مسجدوں میں آنا مشکل ہو, یا اسی طریقے سے سخت ٹھنڈی ہو, خوف کا عالم ہو, کرفیو وغیرہ لگنے کے معاملے ہو یا کرفیو لگے ہوئے ہو, یا اس طریقے سے راستے میں دشمنوں کا معاملہ ہو, اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو, اگر ویلڈ ریزن ہو تو ایسی صورتحال میں 2 نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے. جیسے سخت کڑاکے کی ٹھنڈی ہو اور ہوائیں چل رہی ہوں, ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوں, باہر انسان کا نکلنا خطرے سے خالی نہ ہو, تو اس طرح کے مواقع پر 2 نمازوں کو ایک ساتھ جمع کیا جا سکتا ہے. یعنی ظہر کے وقت میں عصر کی نماز یا عصر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے اگر کوئی ویلڈ ریزن موجود ہو تو. اگر سخت ٹھنڈی ہو اور ٹھنڈ کے ساتھ ہوائیں بھی ہوں جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچ سکتی ہو, تو یہ ایک رخصت ہے کہ 2 نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے. یہ بات یاد رہے کہ واجب اور ضروری نہیں ہے. اگر کوئی آدمی نہیں چاہتا ہے تو اس کے اوپر ہے, کوئی گنہگار نہیں ہوگا. جمع کرنا ایک رخصت ہے, اگر آپ کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں. اسی طریقے سے جماعت سے پیچھے رہ جانے یعنی گھر میں نماز پڑھنے کی رخصت اور اجازت ہے. اگر کڑاکے کی ٹھنڈک ہو اور ہوائیں سخت چل رہی ہو اور باہر نکلنا خطرے سے خالی نہ ہو تو ان مواقع پر انسان کو گھر میں نماز پڑھنے کی رخصت اور اجازت ہے. یعنی جماعت کا جو گناہ چھوڑنے کا ہے وہ اس پر نہیں ہوگا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے
وہ کہتے ہیں کہ انہ نادى بالصلاة فی لیلۃ ذات برد وریح ومطر، انہوں نے ایک رات اذان دی. کون سی رات تھی؟ ٹھنڈ والی رات تھی، ہوا والی رات تھی، بارش والی رات تھی. اذان دی اور اذان کے آخر میں کہا الا صلوا فی رحالکم، الا صلوا فی رحالکم، اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھ لو، اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھ لو. اب اگر آج کہا جائے تو بہت سارے لوگ تو عربی سمجھتے نہیں، تو سمجھ ہی نہیں پائیں گے کیا کہا جا رہا ہے، وہ چلے آئیں گے مسجد میں، ہے کہ نہیں؟ تو لوگوں کو اعتراض ہوا کہ ایسا کیوں کہا گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یامر المؤذن اذا كانت لیلۃ باردۃ او ذات مطر فی السفر، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ رات اگر بہت ٹھنڈ والی ہوتی یا بارش والی ہوتی تو آپ یہ اعلان کرا دیتے اذان کے اخیر میں کہ اپنے گھروں کے اندر کیا ہے، نماز پڑھ لو، اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھ لو. تو یہ رخصت اور اجازت ہے. اگر سخت بارش ہو کہ مسجد میں آیا نہ جا سکتا ہو، سخت ٹھنڈی ہو کہ مسجد میں آیا نہ جا سکتا ہو، ایسے مواقع پر انسان اپنے گھروں کے اندر کیا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے. ترک جماعت کا گناہ اسے نہ ملے گا. یہ بعض چیزیں ہیں جو ٹھنڈ کی وجہ سے رخصت اور اجازت دی گئی ہیں.